بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دنیا میں بہت ساری اقوام نے آزادی کے لیے جدوجہد کی ہوگی، لیکن کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اپنی مثال آپ ہے۔ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جو 70 سال سے زیادہ پر محیط ہو گئی، لیکن وہ لوگ تھکنے کا نام نہیں لیتے۔ یہ ایک ایسی جدوجہد آزادی ہے کہ جس میں سوسائٹی کا ہر طبقہ، مرد، خواتین، تاجر، سیاستدان سب ایک جیسے شریک ہے، اور یہ ایک ایسی جدوجہد ہے کہ جس میں خواتین کی شرکت مردوں سے اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی جدوجہد ہے کہ جس لوگوں نے سیاسی طریقے بھی اختیار کیے اور سیاسی طریقے سے تھک یا مایوس ہو کے وہ مسلح جدوجہد کی طرف بھی آئے، جس طرح کہ صلاح الدین ہیں حزب المجاہدین کے۔ اس کے لیے انہوں نے یہ بھی کیا کہ وہ مسلح جدوجہد کو ترک کر کے سیاست کی طرف بھی آئے، جس طرح کہ یاسین ملک نے کیا۔ ہندوستان کی حکومت نے ہر حربہ بھی استعمال کیا، ظلم و جبر کے تمام پہاڑ توڑ دیے، سیاسی لالچ بھی دیے، سلیکٹڈ حکومتیں بھی وہاں الیکشن کے نام پہ قائم کی، لیکن کشمیریوں کی جدوجہد ہے کہ جو مدھم ہونے کی بجائے دن بدن مزید تازہ ہوتی جا رہی ہے۔ اب ہندوستان کی حکومت ایک نیا حربہ استعمال کر رہی ہے، اور جو برائے نام آئینی حقوق کشمیریوں کو حاصل تھے ان کو بھی سلب کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو صورتحال ابھری ہے اس پہ آج کے جرگے میں ہم بات کریں گے، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینٹ کی فارن افیئرز کمیٹی کے چیئرمین، سابق وفاقی وزیر اور خارجہ امور کے حوالے سے اتھارٹی کی حیثیت رکھنے والے سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ اور میرے دوسرے مہمان، یقیناً ان سے ریلیونٹ منسٹر کوئی اور ہو نہیں سکتے، علی امین گنڈاپور صاحب، پی ٹی آئی کے رہنما ہیں اور وفاقی وزیر ہیں امور کشمیر اور گلگت بلتستان کے۔ ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر سے بھی، راجہ فاروق حیدر صاحب سے بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب، اپوزیشن کو یہ اعتراض ہے کہ جی جو کچھ ہو رہا تھا پہلے سے آپ لوگ پریمپٹ نہیں کر سکے، اور جس طرح پلوامہ پہ ایک کیلکولیٹڈ رسپانس تھا حکومت پاکستان کی طرف سے، اس طرح اس معاملے پہ نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب جیسے پرائم منسٹر بنے، انہوں نے پہلی اسپیچ میں بولا کہ بھارت کے ساتھ امن کی بات کے لیے ایک قدم اگر آئیں گے تو میں 2 قدم جاؤں گا، لیکن مسئلہ کشمیر میں پہلے بات ہوگی۔ او آئی سی میں انہوں نے بات کی، جب امریکہ وہ گئے وہاں پر اپنا ہمارا امریکہ کے ساتھ بھی ایک ہماری میٹنگ تھی، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے، کیونکہ امریکہ کے اور ان کے بہت تعلقات ہیں آپس میں انڈیا کے، تو وہاں بھی انہوں نے بات کی وہاں پر کہ کشمیر کے مسئلے کے اوپر اگر کوئی بیچ پہ اپنا کردار ادا کرتا ہے تو پاکستان تیار ہے، اس لیے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، کیونکہ اب تقریباً 7 دہائیوں سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے، اور کشمیر میں جتنی بربریت اور ظلم اور جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہوئی ہے، میرے خیال میں تاریخ میں مثال نہیں ملتی اس کی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حل ہونا قریب ہے؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ وہ آزادی کی منزل مزید دور ہو گئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ایک جو خدشہ ہے، جس طرح انہوں نے پورے لوگوں کو بند کر دیا، گھروں میں محصور کر دیا، کرفیو لگا دیا، اور اب ان کے اوپر اور پریشر ڈالیں گے جو کہ ان کی پالیسی ہے بیسیکلی، تو بلڈ شیڈ اللہ نہ کرے ہو، لیکن بہت خدشہ ہے اس کا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مودی نے یہ کام کر کے اب یہ جو مسئلہ کشمیر ہے جو کہ 71 سالوں سے حل نہیں ہو پا رہا تھا، تو اب مجھے لگتا ہے انشاءاللہ کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ اب یہ مسئلہ کسی نہ کسی سائڈ پہ لگے گا، اور جو کشمیریوں کا اپنا جو ایک انہوں نے جدوجہد کی ہے اتنی زیادہ اپنے واجداد سے لے کے اب تک، انشاءاللہ اب یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہونے کی طرف جائے گا، کیونکہ اب اگر دنیا چاہے یا نہ چاہے، لیکن جس طرح عمران خان صاحب نے میسیج دیا کہ ہم ایک 2 ایٹمی قوت ممالک ہیں، اور یہ جو جنگ ہے اگر یہ ہوگی تو ہمیں پھر ہم ٹیپو سلطان کی طرح آخری قطرے تک لڑیں گے، اور یہ ایک بہت اسٹرانگ میسیج ہے پوری دنیا کے لیے کہ جب ایک ایٹمی قوت ٹیپو والا سلطان ملک نے کہتا ہے، بادری تو دکھائی تھی، آخر میں تو الٹیمیٹلی شکست بھی کھائی تھی۔ جنگیں جو ہیں جی وہ ہار یا جیت کے لیے نہیں لڑی جاتی ہیں، جنگیں اپنے وقار کے لیے لڑی جاتی ہیں، تو اس میں یہ جو لیکن میسیج جنگیں یہ ہے بقا کے لیے اور جیت کے لیے لڑی جاتی آبویسلی، اور پاکستان نے پہلے بھی ماشاءاللہ جو ہے پاکستان نے ہماری جو فوج ہے اس کا بھی آپ نے بیان دیکھ لیا ہو کشمیر کے حوالے سے، جو ہماری کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، جس طریقے سے انہوں نے ٹھوس بیان دیا ہے کہ ہم تیار بھی ہیں، اپنی ذمہ داریاں جانتے بھی ہیں اور تیار بھی ہیں، اور انشاءاللہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو میرے خیال میں مقبوضہ کشمیر کی عوام کو ایک مورلی ایک بہت بوسٹ ملا ہے اس طرح کے ٹھوس بیان کے بعد۔ اچھا مشاہد حسین سید صاحب، اور آرمی کے یہ کرائسس ایمرج ہوتے ہی پہلے دن لگتا یہی ہے کہ وہ لائن آپ نے سیٹ کر دی، جو تجاویز آپ نے پہلی مرتبہ دی تھی ہمارے ایک ٹی وی پروگرام میں بھی،
تو پھر آپ نے جو جوائنٹ سیشن میں خطاب تھا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ابھی تو حکومت نے کم و بیش ان چیزوں پہ عمل کر لیا، تو آپ مطمئن ہیں حکومت کی ہینڈلنگ سے، اب ہو گئے ہیں؟ میں خیال یہ بات صحیح کی، کیونکہ وہ 5 اگست کو جس دن ہوا ہے مودی نے وہ گڑبڑ کی ہے، اس دن ٹی وی پروگرام آپ ہی چینل کے میں نے بات کی تھی، میرے سے پوچھا گیا، میں کہا کم سے کم 3 کام تو یہ کریں نا فوری طور پر۔ ایک تو یہ ہے کہ جو سفارتی نمائندے ہیں سفیر بلائیں واپس، دوسرا تجارت اس کا سسپینڈ کریں، اور تیسرا UN سیکیورٹی کاؤنسل جائیں۔ تو 5 جو تجاویز آئی ہیں اس میں 3 سے کر دیں، شروعات تو یہی ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ طویل جنگ ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے کہ 71 کے بعد میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا سانحہ ہے، کیونکہ مودی نے تو جغرافیہ تبدیل کر دیا نا، پورا قبضہ کر لیا اس نے۔ پھر جو بھی کچھ تک مقبوضہ کشمیر کی ایک ریاست یا صوبے کی پوزیشن تو تھی نا، اور پھر اس نے پارٹیشن بھی کر دیا کشمیر کو مذہبی بنیاد پر۔ لداخ جو ہے بدھسٹ اکثریت ہے، جموں کشمیر مسلم اکثریت ہے، اور وہ کر لیا اور ڈائریکٹلی کنٹرول بھی کر لیا ہے، تو اس کے بہت سنگین نتائج ہندوستان کے لیے بھی ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے لیے بھی باعث تقسیم ہوگا، کیونکہ اب ایک اور فریق ڈائریکٹلی آ گیا ہے، چائنا کا بھی اس ایشو پر وہی موقف ہے جو آپ کا ہے، اور آپ کو پتہ ہے چائنا نے جو بیان دیا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے جو ہندوستان نے کیا ہے، تو اس سے ہمارے پوزیشن کو تقویت پہنچتی ہے، اور اس میں لیکن چائنا نے صرف لداخ تک اپنے معاملے کو محدود نہیں رکھا، اور دوسرا جس طرح آپ نے اس روز جوائنٹ سیشن میں اپنے سپیچ میں کہا کہ ہم نے سی پیک کو گو سلو کر دیا ہے، یعنی بظاہر یہ لگتا ہے کہ چائنیز کی جو ہم سے توقعات تھی وہ اب پوری نہیں ہو رہی ہے، ہم دوبارہ امریکہ کی طرف چلے گئے، تو آپ کو لگتا ہے کہ چین اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ماضی کی طرح کھڑا ہوگا؟ میں خیال مودی نے جو کام کیا اس سے سی پیک بچ گیا، اب اس طرف امریکہ کی طرف نہیں جائیں گے۔ اچھا، ہاں، وہ جو ہے نا، وہ کچھ لوگ ہمارے سسٹم میں یہ سوچ رہے تھے کہ امریکہ سے ہمارا پھر سے شروع ہو رہا ہے نیا عشق، تو وہ میرے خیال میں وہ معاملہ رک گیا ہے، اور چائنا نے 2 بیان دیے ہیں، ایک لداخ کے حوالے سے، وہ بھی ہمارے لیے باعث تقویت ہے، کیونکہ انہوں نے بیان تو مودی کے عمل پر دیا نا، کہ مودی نے جو ایکشن لیا ہے کہ یہ قابل قبول نہیں، اس سے ہمیں تقویت، اور دوسرا بیان انہوں نے یہ دیا تھا کہ جموں اینڈ کشمیر کے بارے میں، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ تنازع ہے اور اس کا تصفیہ ہونا چاہیے پرامن طریقے سے۔ اچھا، تو پھر آپ ہمیں سلامتی کونسل کی طرف کیوں لے جا رہے ہیں کہ وہاں تو امریکہ کا ہولڈ ہے، امریکہ کا کنٹرول ہے، دنیا اب بھی امریکہ کے زیر اثر ہے، تو ادھر سے ہمیں پھر کیا ریلیف مل سکتا ہے؟ سلامتی کونسل اس لیے کیونکہ جو ہماری قانونی حیثیت ہے جموں و کشمیر کی، وہ متنازع جو علاقہ ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن میں ہے، اور آپ نے دیکھا کہ کل بیان آیا تھا یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل کا بھی، اس نے بھی کیا کہا، اس نے سملہ معاہدے کی بات بھی کی، انسانی حقوق کی بات بھی کی، کیونکہ وہ افیکٹڈ ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کے جتنے ریزولوشنز ہیں وہ ابھی تک قائم اور دائم ہیں، ہندوستان نے جو مرضی کیا ہو، قبضہ کیا ہو، لیکن جو اس کے متنازع حیثیت تو ختم نہیں ہوئی قانونی لحاظ سے، ٹھیک، وہ جبر کے ساتھ تشدد کے ساتھ انہوں نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن جو قانونی حیثیت ہے وہ نہیں ختم ہوئی، اور ہمیں اس کو اسٹرانگلی آگے لے جانا ہے، ہم نے قرارداد نہیں لے کے آئیں گے، ہم ان کو باور کرائیں گے کہ یہ مسئلہ ہے، اور مودی نے جو کام کیا ہے اس کا تعلق علاقائی امن اور سلامتی سے ہے، کیونکہ اس سے کچھ افغانستان کا ایشو بھی ایفیکٹ ہو سکتا ہے، تو یہ بھی کچھ لوگوں کو خدشہ ہے، کیونکہ اگر امریکہ چاہتا ہے پاکستان امن صلح کرائے مغربی محاذ میں، تو مشرقی محاذ میں ہندوستان نے تو گرم کر دیا ہے، کلسٹر بم پھینک رہے ہیں، نہیں تو مشرقی محاذ کی سزا ہم افغانوں کو کیوں دے رہے ہیں؟ وہ نہیں دیں گے، لیکن پاکستان کی توجہ تو ہٹ گئی ہے نا، آپ کی فوج ایک طرف آگے بھی مغرب میں ان کی مدد بھی کرے گی امن کے لیے، اس طرف ادھر بھی دیکھے گی، لیکن افغانستان میں ہم نے لڑنا توڑا ہے، وہ تو طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں تو ہماری صرف فیسیلیٹیشن ہے۔ کہ افغانستان میں ہندوستان تو انوالوڈ ہے نا، جو ڈی اسٹیبلائزیشن ہو رہی ہے آپ کی بلوچستان میں اور فاٹا میں، وہ تو افغانستان کے ذریعے ہوتی ہے نا، اور امریکہ کی آشیرواد، یہ آنکھ تو ماری ہوئی ہے نا انہوں نے، آپ کے سارے جو لیڈرشپ ہے دہشت گردوں کی وہ تو افغانستان میں بیسڈ ہے۔ نہیں، امریکہ نے انڈیا کو آنکھ ماری ہوئی ہے؟ میرے خیال میں ان کی رضامندی سے ہو رہا ہے۔ اچھا، علی امین صاحب، یہ واقعی امریکہ کی رضامندی سے ہو رہا ہے؟ یہ ان کو معلومات تو ہے نا کم سے کم۔ میں اس وقت ٹھوس طریقے سے تو نہیں کہہ سکتا یہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جتنا گہرا تعلق اس وقت امریکہ کا اور انڈیا کا ہے آپس میں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی کام اگر انڈیا کرے گا تو ایسا ملک جو اتنا اٹیچڈ ہے اس کے ساتھ اس کا کوئی مطلب ہے کہ اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہوگی آپس میں، انہوں نے کوئی آپس میں نہیں، تو آپ لوگ تو ہمیں بتا رہے تھے کہ جی عمران خان صاحب نے جا کے ٹرمپ کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا ہے اور امریکہ کو اپنا ہم نوا بنا لیا ہے، اور کشمیر کے مسئلے پہ
ٹرمپ نے ہمارے موقف کو تسلیم کر دیا ہے، ادھر نتیجہ تو الٹ نکلا۔ میں ایک بات کروں آپ کو صافی صاحب، بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب سے پرائم منسٹر بنے ہیں اس ملک کے، الحمدللہ ہمارا سفارتی طور پہ ہماری جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو رہی ہے۔ اب جس طریقے سے ہم ایک تنہائی کی طرف جا چکے تھے فار دا ریزن میں نہیں جانا چاہتا، تو اس میں اب مودی کو بھی یہ تھوڑا سا جو مجھے لگتا ہے وہ یہ تھا کہ مودی یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر جس طریقے سے یہ گرو کر رہے ہیں، اگر یہ گرو کر گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پھر مجھے مسئلہ کشمیر کے اوپر کوئی بیٹھنا پڑے اور اس مسئلے کو میرے ہاتھ سے چلا نہ جائے کشمیر۔ تو فرسٹریٹ ہوا ہے بیسیکلی، اور فرسٹریٹ ہو کے اس نے ایکشن کیا ہے، اور اس نے جو ایکشن کیا ہے اس سے بے نقاب ہو گیا ہے وہ۔ جب ایک طرف خطے میں امن کی بات ہو رہی ہے، ادھر اس موقع پہ ایک ملک اسی خطے میں ایک ایسا کام کر رہا ہے، تو مطلب ہے کہ اب تک جو ہم کہتے تھے کہ خطے میں اگر امن قائم نہیں ہوا، اس کی وجہ بیسیکلی بھارت ہے۔ دہشت گردی کی سزا تو ہمیں ملی، سفر تو ہم نے کیا اس سے جانی لحاظ سے بھی اور مالی لحاظ سے بھی، لیکن دہشت گرد اصل میں اس خطے میں بیسیکلی بھارت ہے، بے نقاب ہو گیا ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس بات کا کہ کوئی تقریباً 9 مہینے پہلے پہلی دفعہ یہ جو آفس آف دا ہائی کمشنر آف ہیومن رائٹس کی جو رپورٹ آئی ہے، پہلی دفعہ 71 سال کے بعد، اتنا ظلم ہونے کے بعد، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی۔ تو یہ ہماری بہت بڑی جیت تھی، اور اس کو ہم فردر آگے لے کے جا رہے ہیں، لے جا رہے تھے، ابھی بھی لے جا رہے ہیں۔ اور نہیں تو یہ مودی تو وزیر اعظم بننے سے پہلے بھی قاتل بھی تھا، جنونی بھی تھا، وزیر اعظم بننے کے بعد بھی اس نے اپنے تمام ارادے ظاہر کیے تھے۔ پچھلا الیکشن کیمپین بھی انہوں نے اپنے ان نعروں کی بنیاد پہ لڑا۔ تو یہ آپ کے لیڈر عمران خان صاحب نے جب اس وقت یہ کہا تھا کہ مودی دوبارہ الیکٹ ہوئے تو کشمیر کے مسئلے کی راہ ہموار ہوگی، یہ کس بنیاد پہ کہا تھا؟ میرے خیال میں بالکل ٹھیک کہا تھا۔ دیکھیں، مودی کی جو پارٹی ہے وہ اس وقت لیڈ کرتی ہے ایکسٹریمسٹ ہندوز کو، جو بیسیکلی ہندوستان کے حامی ہیں اور اقلیت کے بالکل خلاف ہیں۔ نہیں، آپ سمجھتے ہیں عمران نے یہ ٹھیک کہا تھا کہ مودی کے الیکٹ ہونے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا؟ میں اس بھی بات پہ ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک کہا۔ اور ایسی ہی پارٹی جس کی ایکسٹریمسٹ قسم کی ایک نیچے ایک ووٹ بینک ہے، ایک طاقت ہے، ایسا ووٹ بینک ان کا، تو ایسی ہی پارٹی ان کو اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے کشمیر کے اوپر تو ان لوگوں کو ان کو لیڈ کر رہی ہے تو کر سکتی ہے۔ اب کوئی ایسی پارٹی کہ جو ان کے مخالف یہ والا گروپ ہے جو بیسیکلی اینٹی مسلم اور بیسیکلی ایکسٹریمسٹ گروپ جو ہے ان کا انڈیا میں، تو اگر دوسری پارٹی ہو تو وہ اگر ایسا فیصلہ کرے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ایکسٹریمسٹ ہیں۔ تو مودی کا اس حوالے سے کہا تھا کہ چونکہ مودی ایسی ایک خطے میں اپنے بھارت میں ایک ایسے لوگوں کو لیڈ کر رہا ہے جو بیسیکلی ایکسٹریمسٹ ہیں اور بیسیکلی مسلمانوں کے دشمن ہیں، مسلمانوں کو قتل عام کرنا چاہتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اگر مذاکرات کے ذریعے یا کسی بھی طرح اگر یہ چیز ہوگی تو پھر مودی کے لیے، مودی کی حکومت میں اس کا ہونا آسان ہے، کیونکہ مودی اگر کرنے پہ آئے تو مودی اگر یہ فیصلہ کرے تو اب ہے مذاکرات کا کوئی امکان؟ مجھے پورا یقین ہے۔ کب تک جائے گا؟ کہتے ہیں وہ بلی کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ ابھی آپ کہتے کہ الٹیمیٹلی آئے گا مودی مذاکرات کی طرف؟ بالکل آئے گا، نہیں آئے گا تو ہم اس کو لائیں گے اس کے اوپر۔ ہم تو اب مقابلہ کرنا ہے نا، تو مقابلہ کر رہے ہیں نا، اسی طرح مقابلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے تجارت ختم کر دی، ہم نے سفارتی تعلقات ختم کر دیے، اس کے بعد ہم نے یہ بھی کہہ دیا۔ نہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کی طرف لانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ان کے سفیر کو نکال دیا، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یا مقابلہ ہوتا ہے یا مذاکرات؟ دیکھیں اس نے جو حرکت کی سملہ معاہدے کے بعد، جو حرکت اس نے کی ہے، ایک وائلیشن جو اس نے کی ہے اور کنسلٹیشن نہیں کی، تو اس کے بعد ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم یہ چیز ختم کریں اب۔ لیکن ہم جو پریشر اس پہ ڈیولپ کریں گے، چاہے وہ پریشر ڈپلومیسی کے تھرو ہو، اگر پھر نہیں مانتا تو پھر طاقت کے تھرو ہو، ہم نے پریشر ڈیولپ کرنا ہے۔ اور جب ہم پریشر ڈیولپ کریں گے تو انشاءاللہ اتنے کمزور ہم نہیں ہیں انشاءاللہ کہ مودی۔ اچھا مشاہد صاحب، یہ جو تھیوری ہے، ایک جس طرح انہوں نے بھی ایکسپلین کیا کہ جی عموماً انتہا پسند قیادت جو ہے وہ بولڈ فیصلے کر سکتی ہے، واجپائی کے لوگ مثال دیتے ہیں، پاکستان کی طرف سے پرویز مشرف صاحب نے جو کچھ کیا تھا وہ کوئی سویلین لیڈر اس کو کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب جو ان کو خوش فہمی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مودی کے دور میں انگیجمنٹ کا حل کا کوئی امکان ہے؟ یہ تھیوری ویسے شروع ہوئی تھی جب نکسن جو اینٹی کمیونسٹ تھا اور رائٹ ونگ تھا، اس نے چین سے صلح کی، کمیونسٹ چائنا سے، تو لوگوں نے کہا کہ جو بندہ ان کا مخالف ہے یا اسٹرانگ لیڈر ہے وہ کر سکتا ہے۔
پھر واجپئی آپ کو یاد ہے پاکستان آیا, ان کا بھی یہ تھیوری تھی, تو اس تھیوری میں لیکن مودی کا تھوڑا سا, میں وہ بھی بی جے پی کا تھا واجپئی, لیکن مودی کا تھوڑا سا آر ایس ایس کا بیک گراؤنڈ ہے, وہ بڑا متعصب اور فاشسٹ قسم کا ذہن ہے ان کا. آپ ان کی شکلیں بھی دیکھ لیں, امیت شاہ مودی کی بڑی مکروہ قسم کی, اور بڑے لگتا ہے کہ پاکستان اور اسلام دشمن ہے, اور وہ بڑے وہ جو, اور جنہوں نے جو فیصلے انہوں نے کیے یہ باعث تقسیم ہے. اور یہ ٹھیک کہا انہوں نے کہ نہ صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ مسیح برادری دیکھ لیں, دلتس دیکھ لیں, سکھوں کو بھی انہوں نے خود ہندوستان کو تقسیم کر دیا. نہیں وہ تو ہم کہتے لیکن ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جبر سے گھٹن سے, مودی ایک بلی ہے, ابھی آپ کی بات نہیں سنے گا وہ. جبر سے, گھٹن سے, آواز بند کرنے سے, سینسرشپ سے, پابندیوں سے ملک کی تقسیم کے راستے تو ہموار ہوتے ہیں. تو ہندوستان تقسیم تو ہو سکتا ہے, لیکن کشمیریوں کو آزادی مل سکتی ہے یا کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس دور میں؟ دیکھیے میں تو کہتا ہوں کہ تاریخ کا لیسن سیکھ لیں. ہمارے سامنے ہے نیتن یاہو, جو اس کا نظریاتی طور پر بھائی کہہ لیں مودی کا, وہ بھی انتہا پسند ہے, وہ مذہبی انتہا پسند ہے, مودی بھی مذہبی انتہا پسند ہے. فلسطین کو کیا کیا انہوں نے, قبضہ کیا ہے, ظلم کیا ہے, 3 جنگیں ہو گئی, انتفاضہ ہو چکے ہیں, کیا مسئلہ ختم ہوا ہے؟ انتفاضہ تیز ہو رہا ہے. لیکن فلسطین آزاد بھی تو نہیں ہونا, اور جاتے جاتے انہوں نے تو وہ دارالحکومت بھی وہاں تک منتقل کر دیا. ہاں وہ کر دیا, لیکن ایشو ختم تو نہیں ہوا نا. اسی طرح جو ایک کشمیری عوام کی جدوجہد ہے جو ہم نے شروع نہیں کی تھی, یہ ان کی اپنی جینوئن انڈیجنس عوامی جدوجہد ہے, پاپولر وائڈ اسپریڈ انڈیجنس اپرائزنگ. ہم تو بھول گئے تھے, ہم تو افغان جہاد میں بزی تھے, تو کشمیریوں نے خود شروع کیا سارا سلسلہ, اور ہم سے کوئی این او سی تو نہیں لیا, ہم سے تو پوچھا نہیں کہ ہم نے کوئی بٹن دبایا تو خود شروع, انہوں نے خود. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال نہیں ملتی, اب یہ جدوجہد بڑھ گئی ہے, ہر سیکشن آف سوسائٹی میں بڑھ گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پہلی دفعہ مودی کے اس اقدام سے سارے کشمیری جو سرکاری کشمیری تھے, جو پرو انڈین کشمیری تھے, لیکن مجھے صاحب ہم جنگ بھی نہیں کرنا چاہتے. اس روز بھی پرائم منسٹر صاحب نے آپ کی قیادت سے بھی سوال کیا کہ کیا میں جنگ کروں؟ نہیں, جنگ کا اچھا, مذاکرات کا راستہ بھی بند ہو گیا, تو مسئلہ کشمیر حل. پلوامہ میں کیا ہوا؟ ایک چیز ہے, آپ مودی جو ہے ایک فاشسٹ ہے اور بلی ہے, اور بلی جو ہے اگر آپ اس سے کمزوری شو کریں گے تو وہ اور آپ کے پیچھے پڑے گا. پلوامہ میں کیا ہوا؟ انہوں نے حملہ کر دیا بالا کوٹ میں, ہم نے جوابی کارروائی کی, 2 جہاز بھی گرائے, پائلٹ بھی پکڑا. دیکھیں نا ادھر بیک آف کر, لوگوں نے مجھے کہا کہ اب بڑی جنگ ہوگی. میں کہ جنگ نہیں ہوگی, ان کو پتہ ہے کہ ہم جو کام کریں گے. شکر الحمدللہ ہندوستان رسوا ہوا, ہم سرخرو ہوئے آگے بھی. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر کی آزادی اور مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی مزریز کے خاتمہ کا راستہ کیسے نکلے گا جب جنگ بھی نہیں کرتے اور مذاکرات بھی نہیں؟ پاکستان کا رول بڑا کی ہے. ہمیں یہ ایشو کو اب بڑے سنجیدہ طریقے سے, سسٹینڈ طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے, اور یہ طویل جنگ ہے, تھوڑی سی طویل جدوجہد ہے. انڈیا بہت بڑا ملک ہے, اور کئی ہندوستان کے لوگ آپ کے ساتھ سمپتھائزر بھی ہیں. ارندھتی رائے ہے, ممتا بینرجی ہے, کانگریس پارٹی ہے, کمیونسٹ پارٹی ہے, لیفٹ پارٹیز ہیں, دلت پارٹیز ہیں. ہندوستان سارے لوگ تو نہیں مودی کے ساتھ نا. ایک مختصر سی بریک, واپس آئیں گے تو کشمیر سے متعلق اس خصوصی جرگے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آج کے جرگے میں بات ہو رہی ہے کشمیر سے متعلق. علی امین صاحب, آپ وزیر ہیں امور کشمیر کے اور گلگت بلتستان کے, تو جو گلگت بلتستان کی قیادت ہے, جو کشمیر کے وزیر اعظم ہے, جو ان کی باقی لیڈرشپ ہے, ان کو اس کرائسس میں وفاقی حکومت کے کتنی ان کے ساتھ کوارڈینیشن ہے, اور کس حد تک آپ لوگ ان کو آن بورڈ لے کے چل رہے ہیں؟ ہماری پوری کوارڈینیشن ہے. ہماری جو ایل ایس سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں پرائم منسٹر اے جے کے موجود تھے. ابھی جو ہماری کمیٹی بنی ہے اسپیشلی یہ کشمیر کے اوپر جو بھی بنائی ہے, اس میں پرائم منسٹر اے جے کے, پریزیڈنٹ اے جے کے, گورنر جی بھی, سی ایم جی بھی, وہ سب موجود ہیں. ان کی نمائندگی بھی ہمارے ساتھ ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت بھی ہوگی, ان سے ہم فیڈ بیک بھی لیں گے. تو انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں, اور انشاءاللہ ایک ہو کے ہم نے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے انڈیا کا, اور انشاءاللہ ایک ہو کر ہم نے آزادی دلانی ہے انشاءاللہ کشمیر کے اچھا, لوگوں کو. ایک پہلے تو دیکھیں, ہم گلگت بلتستان کے لوگ بھی اور آزاد کشمیر کے لوگ بھی کئی حوالوں سے ابھی تک ان کے حیثیت جو تھی وہ نہیں تھی ہمارے جو باقی صوبوں کی. تو اب جب ہندوستان نے خود اس کا راستہ کھول دیا, تو آپ لوگ کیوں نہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو باقاعدہ صوبہ بنا لیتے ہیں تاکہ کم از کم مرکزی پارلیمنٹ میں ان کی نمائندگی آ جائے؟ ہمارا جو ایک دنیا کو ہم نے موقف دیا ہوا ہے, اور ہم جس چیز کے اوپر سٹینڈ لے رہے ہیں, اصولوں کے اوپر, ان تمام یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں ان کے اوپر انڈیا کو ہم بلیم کر رہے ہیں, اسی کو بنیاد بنا کے انڈیا کے اوپر ہم لوگ ایک ڈپلومیسی بھی اسی پہ کر رہے ہیں.
تو اگر ہم خود اس طرح کی چیز کریں تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہوگی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈپلومیسی ٹھیک ہے اس حوالے سے. باقی میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ اس وقت خود مختاری کے حوالے سے میں گلگت بلتستان کا منسٹر ہوں, اور جی بی میں 2 ڈپارٹمنٹ ہماری کونسل کے پاس سے, اور وہ دونوں ڈپارٹمنٹ میں نے ڈیوالو کر کے ان کو دے دیے. اتنا ہی مضبوط کر دیا ہے ہم نے جی بی کے چیف منسٹر کو, جتنا کہ ہمارا کسی بھی صوبے کا چیف منسٹر خود مختار ہے اور مضبوط ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کا جو ہے اپنا پرائم منسٹر ہے, اپنا پریزیڈنٹ ہے, پی ایس ڈی پی میں ہم ان کو دیتے ہیں, اسکیمز دیتے ہیں, اور ہم نے کٹ لگایا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے پنجاب کو کٹ لگایا ہے اس بجٹ میں اکانومی کے حالات دیکھ کر. وہ اپنی ہماری حکومت ہے, کے پی میں ہماری اپنی حکومت ہے, بلوچستان ہماری کولیشن حکومت ہے, ہم نے کٹ لگایا ان کو. لیکن جی بی اور کشمیر کو ہم نے کوئی کٹ نہیں لگایا, بلکہ الٹا زیادہ ہم نے دیا, کیونکہ ان لوگوں کی محرومی, ان لوگوں کے جذبات ہیں جو پاکستان کا سٹینڈ لیا ہوا ہے انہوں نے, اس کو ہم نے سامنے رکھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں لالچ نہیں ہے, پاکستان کو کوئی لالچ نہیں ہے کہ کوئی کشمیر کی لینڈ سے پاکستان اپنی کوئی گین کرے گا. ہمارا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں, ہمارے بھائی ہیں. اس طریقے سے پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے وہ ایک تحریک چلا رہے ہیں اور اپنے شہیدوں کو وہ دفنا رہے ہیں ہمارے جھنڈے میں. اس لحاظ سے ہمارا جو پہلا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آزادی مل جائے. ٹھیک. مشاہد حسین صاحب, ایک یہ آپ کی بڑی نظر ہوتی ہے عالمی حالات پہ بھی اور جو ورلڈ پاورز ہیں ان کی حرکتوں پہ بھی. ایک یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جی شاید کوئی اسکرپٹ ہے امریکہ کا اس ریجن کے حوالے سے, اور وہ ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کو ایکوموڈیٹ کر رہا ہے اور ویسٹرن بارڈر پہ ہمیں ایکوموڈیٹ کر رہا ہے, اور شاید یہ سب کچھ اسکرپٹ کے تحت ہو رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ واقعی امریکہ اور انڈیا اس معاملے میں آن بورڈ ہے؟ میں اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. امریکہ میں بہت نالائکی شروع ہو گئی ہے. اچھا. امریکہ اب جو سپر پاور تھا یا ابھی تک فی الحال ملٹری سپر پاور ہے, وہ اب زوال میں آ گیا. اور زوال ان کا شروع ہوا تھا 2003 میں, جب انہوں نے عراق پر ایک غیر قانونی غیر اخلاقی جنگ کی. اور اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے, اصلی سپر پاور تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. انہوں نے تکبر میں آ کے مشن اکمپلش کا, انہوں نے سمجھا کہ ہم ہر ایک کا تیا پانچا کر دیں گے. اور آپ کو یاد ہے وہ کانورزیشن ہوئی تھی بش اور بلیئر کی, جس کی ریکارڈنگ 2006 میں آئی تھی, کہ مارچ کو حملہ ہوتا ہے 20 مارچ کو, تو اس سے 10 دن پہلے بلیئر اور بش کی کانورزیشن ہوتی ہے. برٹش کا چیزیں ہر چیز منٹس میں ہوتی ہے. تو اس نے کہا کہ اچھا اس کے بعد پھر عراق کے بعد ہم پھر دیکھیں گے پاکستان, سعودی عربیہ, ایران اور سیریا کو, اور نارتھ کوریا بھی کا, ان کے نیوکلیئر پروگرام کو. تو عراق کی وجہ سے ہم بچ گئے. عراق میں جو مزاحمت ہوئی, تو وہ اب امریکہ نے, آپ کو پتہ ہے ان کی جو اسٹڈی آئی ہے براؤن یونیورسٹی کی, کہ 9/11 کے بعد انہوں نے $5.5 ٹریلین, 1 ٹریلین کا مطلب ہے 1000 بلین انہوں نے ضائع کیے. افغانستان میں کتنا خرچہ کیا ہے؟ $1 ٹریلین. عراق میں $2 ٹریلین. اور باقی جنگیں بھی ہیں, اس میں ہمارے میں ہم بھی شامل تھے ایک زمانے میں. پھر وہ لیبیا بھی ہو گیا, سیریا بھی, اتنا نقصان ہوا ہے. اب صرف ان کو یہ ہے, جو پرائم منسٹر کے وزٹ کا میرا ایک بڑا امپورٹنٹ اسٹریٹجک فال آؤٹ ہوا, کہ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا سیاسی مستقبل افغانستان میں امن کے ساتھ منسلک ہو گیا ہے. نہیں وہ تو ہے مشاہد صاحب, اور وہ سمجھتا ہے پاکستان کے ذریعے میں شاید اس میں تمہیں سپیس مل گئی 1.5 سالوں کے لیے. ایک جو ٹرمپ اور عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس تھی, جی وہ ملاقات سے پہلے تھی کہ بعد میں تھی؟ نہیں پہلے تھی. یہاں پاکستان میں یہ غلط فہمی ہے. یہاں تو خیال ہے کہ وہ ملاقات ہوگی ساری تفصیلی, اور آخر میں ہوئی. میں تو خود ڈی سی میں تھا. اچھا آپ ادھر موجود. ہاں, اور جو پہلے ان کی تھی شروع میں آتے ہی آ کے ہینڈ شیک کے بعد ان کی پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد وہ دونوں میٹنگ کے لیے گئے. تو ابھی عمران خان صاحب نے ان کے سامنے اپنا کیس بھی پیش نہیں کیا تھا. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایجنڈا پہلے سے نہیں ہے, امریکہ کا کوئی اسکرپٹ نہیں ہے, تو اس میں ٹرمپ کی طرف سے کشمیر کی بات کرنا, ثالثی کی بات کرنا, افغانستان پہ پاکستان کو اتنا اپیز کرنا, اس کا کیا منطق ہے؟ میرا ویو ہے کہ ٹرمپ نے یہ بیان 2 دفعہ دیا, اور دونوں دفعہ مودی نے اس کی تردید نہیں کی. اور ٹرمپ کے اس بیان پر جتنی اس کے خلاف تنقید ہوئی ہندوستان میں, آج تک میں نے ان گالیاں پڑھی اس کو. تو میرے خیال میں مودی نے ضرور بات کی ہوگی اس کے ساتھ. اس سے لگتا نہیں ہے کہ پس پردہ کچھ ہو رہا ہے. یہ کہہ رہا تھا, اس نے بات کی ہوگی
کہ جی میں یہ اس نے یہ نہیں شاید بتایا ہو، یہ بتا دیا ہوگا. اب وہ کہتے ہیں کہ ایلس ویلز نے ٹویٹ کیا کہ ہمیں نہیں معلوم تھا، لیکن مودی کا خیال تھا کہ یہ جب کام کر لے گا جو اس نے کیا ہے 5 اگست کو، اس کے بعد وہ کہے گا کہ جی آپ کچھ امن کی بات کریں، کیونکہ ہم نے قبضہ تو اب کر لیا. اچھا علی امین صاحب، کشمیری قیادت کے ساتھ یا گلگت بلتستان کی قیادت کے ساتھ انٹریکشن کے نتیجے میں آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر مذاکرات ہوں گے تو جس طرح مشرف صاحب کے دور میں کچھ کلیوں پہ بات ہو رہی تھی، تو کیا حل کے ضمن میں کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کشمیر تقسیم ہو جائے یا کوئی دوسرا فارمولہ ہو، یا کہ نہیں پاکستان اسی سے سٹک رہے گا کہ بس پورا کشمیر ہمیں دے دیا جائے، یا جو UN ریزولوشن ہے؟ یہ تو جب بات چیت شروع ہوگی تو اس میں ہمارے بھی سٹیکس ہیں، اور یہ ہمیں ماننا چاہیے اس بات کو کہ بھارت کے بھی سٹیکس ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ حملہ کر کے، قبضہ کر کے، لوگوں کو قتل کر کے، شہید کر کے، ظلم کر کے آپ لوگ اس طریقے سے اپنے آپ کو ادھر امپوز کریں کسی کے اوپر. ڈیموکریسی ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے دنیا کا، اس پہ اگر بیٹھ کے بات چیت ہو اور اس کے اوپر جس طرح ہوتی ہے میجورٹی کے حساب سے اگر ایک حل نکلتا ہے تو بالکل ہم اس کے حق میں ہیں. اور ہم لوگ بالکل، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہماری کوئی اس طرح کوئی لالچ نہیں ہے ہماری. ہاں ہماری ایک ہے مقصد ہمارا کہ وہ مسلمان ہے، کشمیر ہماری شہر آ گیا ہے، ہمارے بانی پاکستان نے کہا ہے، کشمیر ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، ان کی آزادی کے لیے ان کا ساتھ دیں گے. اور جو بھارت جس طریقے سے یہ کر رہا ہے سارا کچھ، اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں. اور یہ جو چیز ہے جو بھارت نے کی ہے اس کو ہم مسرات کر چکے ہیں، اور کشمیر کے لوگوں نے مسرات کی ہے. ابھی آپ دیکھیں جیسے یہ اپنا کرفیو لگا کے اس نے 7 لاکھ فوج پہلے تھی، 2 لاکھ اور مشاہد بھیج صاحب، دی ہے. پاک انڈیا جنگ کا خطرہ ہے؟ دیکھو نیوکلیئر بم کا یہ فائدہ ہوا ہے، ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں بیلنس آف ٹیرر قائم ہو گیا، جو روس اور امریکہ کے درمیان یورپ میں قائم رہا 50 سال تک. ہندوستان کو یہ پتہ ہے، اور بلکہ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، میں نے انڈیا میں ایک سیمینار میں بھی کہا تھا، ان کو بڑی تکلیف ہوئی، مودی اس کو تو آیا نہیں تھا. میں کہ آپ لوگوں کا ویو پاکستان کے بارے میں ہے کہ آپ کا ایک محمود آف غزنی کمپلیکس ہے، کہ آپ سمجھتے ہیں یہ مسلمان پاگل ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں، یہ بم استعمال نہ کر لیں. ان کو یہ خوف ہے، وہ اس ایک حد تک ریڈ لائن نہیں کراس کریں گے جنگ کی، اور وہ جنگ نہیں ہوگی اس کے اوپر. لیکن لو انٹینسٹی کانفلکٹ میں دیکھ رہا ہوں، پروکسی جنگ اب تیز ہو جائے گی. وہ یہ اجیت ڈوبل جو را کا ایجنٹ، را کا رہا ہے چیف، اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ بڑے گندے بدبودار لوگ ہیں، یہ پاکستان سے نفرت کرتے ہیں. اب یہ گند ڈالیں گے گلگت بلتستان میں ڈی اسٹیبلائز کرنا، یہ گند سی پیک کے خلاف سازشیں کریں گے، یہ بلوچستان میں، تو آپ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہندوستان میں 17 انسرجنسیز ہیں. کے خلاف سازشوں کے لیے اب ہم خود کافی نہیں ہیں اپنی حکومت؟ ان کے میں ہندوستان کی مدد چاہیے. ادھر نلائکی ہے، ادھر بدنیتی ہے، فرق یہ ہے. اچھا علی ادھر امین صاحب، نلائکی ہے، ادھر بدنیتی ہے. جنگ ہوئی، آپ تو ماشاءاللہ ہیں بھی مجاہد حلیے سے، جائیں گے لڑنے؟ یہ تو طالبان لوگ کے ان کی بڑی، وہ لوگ نہیں، اللہ معاف کرے، طالبان جو نام ہم نے بنا لیا ہے اس سے نا، ہم نے غلط بنا لیا ہے اس کو. طالب تو بیسیکلی ایک طالب علم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو ایک غلط پکچر گئی ہے، جس وجہ سے نے بڑا سفر بھی کی ہے، ایسی پکچر ہمارے ملک میں کریٹ کی، اور اس میں بھی یہی بیرونی مداخلت تھی، اور اس طرح انڈیا کے جیسے ممالک انوالو مجھے تو تھے. لگتا ہے کہ آپ کے اس مجاہدانہ میں یہ لوگ کو سمجھتا دیکھ ہوں، کے خان صاحب نے آپ کو کشمیر کی منسٹری دی ہے، تو آپ جنگ میں یہ کرنے کے لیے سمجھتا اور ہوں، کشمیر جا کے میں یہ لڑنے کے لیے سمجھتا ہوں، تیار اور ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جب مجھے ذمہ داری ملی ہے تو میں جواب دہ ہوں اس کا، ان لوگوں کو بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کو بھی ہوں، کیونکہ جب بندہ ذمہ داری لیتا ہے تو پھر اس کو اون بھی کرنا پڑتا ہے. میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر کشمیریوں نے بہت خون بہایا ہے، ہم اس کی سلام پیش کرتے ہیں ان کو، اور میں بحیثیت وزیر امور کشمیر اگر ایسا ہوا تو پھر جس طرح عمران خان نے کہا ہے نا کہ آخری قطرے تک لڑیں گے، تو انشاءاللہ پہلا پھر آخری قطرہ میرا ہوگا کشمیریوں سے پہلے انشاءاللہ. یعنی آپ بارڈر پہ جا کے لڑنے کے لیے میں تیار ہمیشہ ہیں؟ فرنٹ لائنر ہوں، آپ کو پتہ ہے فرنٹ لائن میں لڑنے والا ہوں، اگر ایسا کچھ ہو گیا تو میں فرنٹ لائن پہ ہی ہوں گا. یہ باقی وزیر دوستوں سے آپ کی بات ہوئی ہے، یہ علی محمد خان صاحب اور شہریار افریدی وغیرہ، ان میں بھی کوئی لڑنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل. سب دیکھیں جی، میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اور مسلمان، میں بتاؤں آپ کو، وہ جذبے سے لڑتا ہے. آج تک مسلمانوں نے بھی جنگیں جو جیتی ہیں ہمیشہ کبھی مقدار سے نہیں جیتی، سپر پاور کو انہوں نے ہرایا ہے، جذبے سے ہرایا ہے. یہ جب نعرہ تکبیر کا نعرہ لگ جاتا ہے نا جی، اس کے بعد آپ کی آپ کی کابینہ میں بندوق تو نئی ہو پرانی ہو، آپ کی تلوار جو ہے وہ بہت تیز ہو تھوڑی ڈھیلی ہو، تو وہ جذبے کے ساتھ ہی آپ مسلمان کی لڑتا کابینہ ہے. میں ایک طرف آپ جیسے لوگ ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ فردوس عاشق اعوان جیسے لوگ بھی ہیں، تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ کون کون سے وزیر ایسے ہیں کہ جو بارڈر پہ جا کے کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان پہ اللہ نہ کرے ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اس میں ملک بہت پیچھے چلے جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر ہو گیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ صرف کیبنٹ نہیں،
پورے پاکستان کا بچہ بوڑھے سے بوڑھا شخص اور چھوٹے سے چھوٹی عمر کا شخص انشاءاللہ کشمیری بھائیوں کے لڑنے کے لیے فل تیار ہے. بہت شکریہ مشاہد حسین سید صاحب، علی امین گڈا پور صاحب. ناظرین ایک مختصر سی بریک اور واپس آئیں گے تو مختصر وقت کے لیے وزیر اعظم آزاد کشمیر ہمارے ساتھ ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر جناب راجہ فاروق حیدر صاحب. بہت شکریہ راجہ صاحب. اور سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں اس وقت کیا فیلنگز ہے، کیا رد عمل ہے جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے؟ شکریہ آپ کا صافی صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ کشمیر اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اس طرف کے اس طرف کے بھی. اس لیے ہمارا وکیل پاکستان ہے، ہمارا ایک ہی حامی ہمدرد ہے، اور تو کوئی ہمیں ملا نہیں ہے دنیا میں بدقسمتی کے ساتھ. اور یہ پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے. تو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت کیا اقدام اٹھا رہی ہے. تو پہلا جو تھا لوگوں کا وہ یہ تھا آزاد بشمول میرے کہ حکومت پاکستان کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کشمیر کے حوالے سے. لوگ جہاں تک آزاد کشمیر کا تعلق ہے لوگ انتہائی پریشان ہیں. میں بلکہ کل ادھر آ رہا تھا تو میرا ایک کارکن تھا، وہ ایل او سی پر رہتا ہے، تو وہ رونے لگ گیا. وہ کہنے لگا جی کہ وہ مر رہے ہیں اور ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تو بتاؤ کچھ چلتے ہیں، جو مرضی کرنا کرو. لوگ اتنے جذباتی ہیں، لوگ سیز فائر لائن کراس کرنا چاہتے ہیں، یعنی جو مطلب ہے اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے. تو وکیل جس طرح آپ موکل کا کیس لڑ رہے ہیں یا حکومت پاکستان جس طرح کشمیر کے کیس کو ہینڈل کر رہی ہے، تو کشمیری اس سے مطمئن ہیں؟ ایسا ہے کہ دیکھیے جو ایک بات چلتی رہتی ہے نا کہ وہ سفارتی تو اخلاقی تو سیاسی، وہ اب لوگ اس کو اسے نہ لائیں اس بات سے. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، البتہ یہ جو 2-3 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس میں جوائنٹ سیٹنگ ہوئی، جیسے ادھر کا ماحول ہونا چاہیے تو ویسے تو نہیں بنا، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی میں غنیمت سمجھتا ہوں. پھر نیشنل سیکورٹی کے جو دوسرا اجلاس تھا اس میں جو فیصلے کیے گئے اس حوالے سے ہندوستان سے سفارتی تعلقات کو کم کرنے میں، تجارت کو جو ہے وہ ختم کرنے کو، اور یہ بھی کہا گیا کہ سیکورٹی کونسل میں جائیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک خاصے عرصے سے اس کی ضرورت تھی. چلیے دیر آئے درست آئے. پھر اس کے بعد جو کور کمانڈرز کے نے بھی کانفرنس میں ہوا کہ ہم کشمیر کے آخری حد تک جائیں گے. تو ان 3 چیزوں سے میں سمجھتا ہوں کہ تقویت ملی ہے اس طرف بھی اور اس طرف بھی. تجارت تو دونوں ملکوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو تجارت ختم کرنے سے اگر انڈیا کو نقصان ہوگا تو ہمیں بھی ہوگا، اور زیادہ تر کشمیریوں کا آنا جانا ہوتا ہے. اگر آپ نے سفارتی تعلقات ختم کر دیے تو کشمیریوں کو تکلیف ہوگی ویزوں وغیرہ میں، تو اس کا کشمیریوں کو اور کشمیری مجاہدین کو کیا فائدہ؟ میں آپ سے عرض کروں، تجارت تو یہ ہو رہی تھی جو واگا کے راستے ہو رہی تھی. کشمیر کے راستے تو وہ لمیٹڈ وہ بھی بند کی ہے ہندوستان نے. 3-3.5 ماہ ہوئے اس نے بند کر دیا. لوگوں کا آنا جانا بھی بند کیا مظفر آباد سے، جو زیادہ جو تھا اس کا آنے کا. تو اس سے یہ ہے کہ ہماری تو 32 کروڑ ڈالر ہے، ان کی 1 ارب 80 کروڑ ڈالر تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک دیکھیے بات یہ ہے کہ کشمیری کے لیے قربانی تو دینی ہے نا، مطلب جب ہم دے رہے ہیں تو وائس ورثہ ہے. تو اس سے یہ ہے کہ وہ لوگ اس طرف یہ سمجھیں گے اور دنیا میں بھی کہ واقعی پاکستان سیریس ہے. مطلب بعض جو ہم نے مطلب اس کو کم کیا ہے اس کو، تو اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. مطلب اب آئی کمشنر ہو تو کون سا ہمیں مطلب چاند پر چلے جائیں گے تو اتر گیا تو زمین پہ آ جائیں گے. لیکن یہ کہ اس ایسے اقدامات سے دنیا میں اصل میں دیکھیے اس کا جو معاملہ ہے نا، وہ کشمیر جو ہم فرق سیکورٹی کا وہ ہم ریزولوشن کے لیے نہیں جا رہے کہ جی ابھی رائے شماری ہوگی. ہم اس وقت جانا جو ہمیں ضروری ہے کہ اس سے جو اس تبدیلی سے جو خطے کے اندر جو صورتحال پیدا ہے صرف کشمیر کے اندر پورے ریجن کے اس سے آگاہ کرنا ہے کہ کتنا سیریس ایشو بن گیا ہے. یہ دنیا کو بتانا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا وہ اس آگاہی ضروری ہے دنیا کے اندر کہ بھئی یہ عام بات نہیں کہ اس نے 370 کو ختم کر دیا یا 35A کو ختم کر دیا، لداخ ڈویژن کو اس نے جو ہے وہ اپنا ڈائریکٹ کر لیا دلی کے اندر، تو اس سے کشمیر ایشو ریزالو ہو گیا. یا یہ انڈیا کے انٹرنل معاملہ نہیں، خطے کا امن تو اس صورت میں خراب ہوگا کہ پاکستان ریئیکٹ کرے اور پاکستان حملہ کرے، جنگ کرے کشمیریوں کی حمایت میں. تو جنگ کا امکان ہے اور آپ سجیسٹ کرتے ہیں حکومت پاکستان کو کہ وہ کشمیریوں کی حمایت میں جنگ کرے؟ میں عرض کرتا ہوں اس وقت پاکستان کا مشرقی بارڈر مغربی بارڈر کشمیر کا ایشو ہے افغانستان کا. تو یہ یقیناً افغان ملک میں جو امریکہ چاہتا ہے کہ اس طرح قائم ہو جائے. ہماری امی بھی خواہش ہے کہ ہمارے افغان بھائیوں کا بڑا خون بہایا، مطلب ہے بیچارے عرصے سے 79 سے آج کل مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں. وہ اپنے طور پر اپنے طرز پر جو ہے وہ زندگی اپنی کر سکیں ایک آزاد و خودمختار ملک کی حیثیت سے. اس سے یقیناً ہم اسٹریچ نہیں کر سکتے ایسٹرن بارڈر ویسٹرن بارڈر پر بھی ایک وقت. تو اس سے یہ ہے کہ
یہ جو کشمیر کا امن ہے، یہ کابل کے ساتھ بھی اس کو آپ میرا جو میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے وہ یہ ہے. نہیں وہ کیوں، یعنی مشرقی بارڈر یا ہندوستان کی زیادتی کی سزا افغانوں کو کیوں ملے؟ افغانوں کو نہیں، حالات پر ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. پاکستان اسٹریچ نہیں کر سکتا دو جگہ پر، اتنی ہماری کیپیبلٹی نہیں ہے. نہیں، پاکستان افغانستان میں کوئی فوجی محاذ پہ تو نہیں فوجی ڈال محاذ پہ رہا. نہیں، دیکھیے طالبان کے مذاکرات کی فیسیلیٹیشن ہے، اس میں تو پاکستان فیسیلیٹیشن میں دیکھیے نا، اب جو آپ سے فیسیلیٹیشن کے لیے جس نے کہا تھا تو وہ اس نے کہا کہ میں یہ کروں گا، تو خیر وہ تو میری اس کے بارے میں الگ رائے ہے کہ اس نے کیا کہا تھا، کیوں کہا تھا اس نے. یہ آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک طرف ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ عمران خان کے ساتھ ملاقات میں، اور وہ بھی ملاقات سے پہلے، یعنی دونوں کی بات چیت بعد میں ہوئی ہے اور پہلے پریس کانفرنس تھی، ٹرمپ نے بڑی مہربانی کا مظاہرہ کیا کشمیر کے معاملے میں، اور اس کے یکدم بعد انڈیا نے یہ قدم اٹھایا. آپ کی کیا معلومات ہے، رائے ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ ٹرمپ ابھی جو ہندوستان کے پولیٹیشین ہیں ان کی سمجھ کو وہ پا نہیں سکا. میری اپنی جو اس کے بارے میں رائے ہے کہ واجپئی، اس نے مودی نے ٹرمپ سے ضرور کہا کہ آپ پاکستان سے بات کریں. دیکھیے مودی نے ابھی تک اس کو ڈینائی نہیں کیا اس بات کو. وہ تھا کہ مودی کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے جو اس نے کیا 5 کو. اب اس کے بعد وہ کہے گا ہاں جی میں نے آپ سے کہا تھا بالکل، سال سے کروائیں. سال سے کیا کروائیں، جدھر تم ادھر ہم، ادھر ہم تو ادھر تم، کشمیر کی تقسیم. یہ تھا اس کے ذہن میں جو شاید ٹرمپ سمجھ نہیں پایا، اور شاید ہم لوگ بھی غالباً اس بات کو سمجھ نہیں پائے. میرا اپنے بارے میں یہ ادراک ہے، ویسے تو ایک سیاسی کارکن تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کشمیریوں کی مزریز ہیں، یہ جو 71 سال سے وہ جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ تو یعنی ایک جہنم ان کی زندگی بنی ہوئی ہے. ترجیح کیا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ کشمیریوں کو ان مظالم سے امان ملے؟ صافی صاحب 72 سال ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں، میں ڈیوائیڈڈ فیملی کا آدمی ہوں. میری والدہ سری نگر کے رہنے والی، میرے روٹس ہیں اس کشمیر کے اندر. تو بات یہ ہے کہ اتنی قربانیاں دینے کے بعد اگر اسی بات پر ہم نے راضی ہو جانا ہے، اچھا تم اس کو انٹرنیشنل بارڈر کر لیتے ہیں، اب لائن آف کنٹرول تو نہیں، سیز فائر لائن رہ گئی ہے، تو پھر وہ کیا جواب دیں گے؟ میں اب ان بیٹیوں کو کیا جواب، میں اب لایا نہیں، میرا فون رہ گیا ہے. وہ بوڑھا کشمیری کہہ رہا ہے اپنی بہن سے، ادھر لوگ کھڑے ہیں، وہ کہتا ہے کہ یہ کشمیر جس کو ہم نے خون سے سینچا، یہ ہمارا. اب 2 بار پھر کہتا ہے میرا ایسے یاد کر، کہتا ہے میں نے 2 بیٹے دیے ہیں، اور بھی ہوتا وہ بھی دیتا. میں اس کو کیا جواب دوں گا کل؟ تیرے 2 بیٹے کیوں گئے؟ میری اس بیٹی کی جس کی عصمت لوٹی ہے، ایک گاؤں میں 40 خواتین کے ساتھ 16 سال سے لے کر 70 سال کی عمر تک اجتماعی آبرو ریزی کی، ان کو میں کیا جواب دوں گا؟ جن کے گھر وہ ڈائنامائٹ سے لگا کر اڑاتے ہیں، ان کو میں کیا کل جواب دوں گا کہ تم نے کیوں کیا، یہ کس لیے کیا تم نے؟ اس کا کیا جواب ہے کہ یہ کشمیریوں کی یہ حالت مزید 10 20 15 30 سال مزید جاری رہے؟ کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں جنگ بھی نہ کریں، سفارتکاری سے تو انڈیا نے ماننا نہیں ہے. اگر کل کشمیر کا جھنڈا گر گیا آزادی کا، میں دعوے سے کہتا ہوں اس کا اگلا ادب پاکستانوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. وہ آپ کو، آپ کیا سمجھتے ہو آپ کو چھوڑ دے گا؟ وہ آپ کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب تک یا آپ اس کے ٹرمز پر اس کا کہ گھٹنے ٹیکیں گے، یا آپ کا وجود مٹانے کی. آپ مقبوضہ کشمیر کے وزرائے اعلیٰ کی طرح سلیکٹڈ نہیں ہیں، آپ کشمیریوں کے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں. کشمیریوں کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کا اس وقت اپنی حکومت سے 1 2 3 تجاویز آپ کیا دینا چاہیں گے؟ آج اللہ کے فضل سے میں پوری ریاست جموں کشمیر کا وزیر اعظم. میں یہ ابھی میں صافی صاحب، آپ تاریخ کے طالب علم بھی ہے، اگر آپ اس کے اوراق کو الٹیں گے نا، پیچھے جائیں گے، تو آج 15 اگست 1947 کی صورتحال ہے. میرے 2-3 مطالبے. نمبر 1، میں آج بھی کہتا ہوں، ہم بات چیت پر یقین رکھتے ہیں. ہم نہیں چاہتے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ میزریز لاتی ہے، جنگ تباہی لاتی ہے، اور جنگ سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. اور یہ چھوٹی موٹی لڑائی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگی LOC تک ہی رہے گی، اور مطلب اسی پر فیصلہ ہوگا. دشمن آپ کو مطلب کرے گا. اور مجھے اپنی سچی، میں آپ کو اب بھی کہتا ہوں، مجھے اپنی جو آرمڈ فورسز ہیں، نیوی ہے، ایئر فورس ہے، آرمی، اس پر پورا یقین ہے کہ دے آر کیپیبل آف ڈیفینڈنگ دا کنٹری. اور مطلب وہ ہندوستان کو کوئی ایسی بات نہیں کرنے دیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک اسٹرانگ offensive لانچ کرے. اس کا مطلب میری کیا خواہش ہے کہ پرائم منسٹر نے نہ ٹیلی فون نہیں، پرائم منسٹر اٹھے اور وہ امریکہ جائے، وہ برطانیہ جائے، وہ چائنا جائے، وہ فرانس جائے، وہ جرمنی جائے، وہ سعودی عربیہ جائے، وہ ٹرکی جائے، اور جہاں پر بھی اکیلے جائے، کسی کو ساتھ لے جائیں. اگر ساتھ لے جاتا تو اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ یہ کرے کام، اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے جائے جو اس کے مخالف جماعتوں کے لوگ ہیں، تاکہ اس کو دائیں بائیں جو ہے اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا. اس کی طاقت میں
اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہوگا. اگر وہ نواز شریف اور زرداری اور مولانا فضل الرحمان سے کہے کہ کشمیر کی خاطر آپ میرے ساتھ چلیں, ان کو جانا چاہیے, وہ چلے جائیں اگر ان کو جانا تو جانا چاہیے. آج میں کہتا ہوں جانا چاہیے ان کو. اچھا, یعنی آپ ان کو یہ سجیسٹ کر دیں کہ وہ ان کو ساتھ لے جائیں اور ان کو یہ سجیسٹ کر کے ان کے ساتھ چلے جائیں. اگر یہ لے جائے تو میں ان کو کہوں گا جائے, اور اس کو میں کہتا ہوں سجیسٹ کرتا ہوں لے جائے ان کو, کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. کیسز اپنی جگہ پر ہے نا, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. اچھا, ایک تو یہ ہے کہ یہ خود جائے, وزیر اعظم خود جائے, ٹھیک ہے جی, ٹھیک, نمبر 1. اور اپنا جو کیس ہے, اپنا جو اس میں سیکورٹی کونسل میں ہے, ہمیں اخلاقی برتری حاصل ہے ہندوستان پر, کوئی کمزوری نہیں ہے ہمیں, مطلب ہے اس کشمیر ایشو پر یو این ریزولوشنز کے کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے. لیکن ہندوستان کو سفارتی برتری حاصل ہے, اس کی لابنگ ہے, وہ بڑی معیشت ہے, وہ مغرب کا اس وقت اسٹریٹجک پارٹنر ہے. بالکل ٹھیک, ہم نے کبھی اس پر اس کا توڑ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم نے صورتحال کا جوں کا تو رکھا, اسٹیٹس کو مینٹین کیا, اپنی بات ہی نہیں کرتے ہم. تو جب آپ اپنی بات نہیں کرتے, جب آپ کسی کو, مجھے آپ سے اگر گلا کسی جگہ گلا کہ صافی صاحب آپ نے جرگہ نہیں کیا, تو آپ کو کیا ضرورت ہے میری بات سننے کی, جب میں آپ کے پاس جاتا ہی نہیں ہوں. پروگرام بھی ہے, جرگہ ہی ہے, جرگے کا رواج میں بھی سمجھتا ہوں. اگریڈ پارٹی جاتی ہے جرگے میں, جب ایک جائے نا تو وہ کیا جرگہ کرے گا کسی کا. اب بات یہ ہے کہ میں نے اپنا کیس پیش کیسے کرنا ہے, یعنی ڈاکٹر نے مریض سے پوچھنا کیسے, یہ مریض نے ڈاکٹر کو بتانا کیا ہے. وہ تو اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ یہ واضح کر دیں کہ یس ہم کشمیر کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ تو پاکستان کہتے ہیں کہ نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے. پاکستان اگر یہ کوئی کہتا ہے تو ویکنس کرے گا اپنی, اس کو یہ کہنا چاہیے کہ میں مطلب کور کمانڈرز کانفرنس میں نے کہا ہم ارسطا تک جائیں گے, یہ کافی ہے, یہ میرا اپنے خیال میں یہ ٹھیک بات ہے. انہوں نے کہا کہ ہم آخری حد تک جائیں گے. بات یہ پاکستان نے یہی بتانا نا کہ نہیں کرو گے تو یہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. راجہ صاحب آپ کی شکریہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ مقبوضہ کشمیر کے کشمیری اور آزاد کشمیر کے کشمیری جلد از جلد پاکستان کے جھنڈے کے سائے تلے ایک ہو جائے, آزاد ہو جائے, خود مختار بن جائے. آج کے اس خصوصی جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. مجھے تو آپ جانتے ہی ہوں گے, میرا نام ہے مسٹر جیم. ارے ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا؟ ارے بھائی فوراً سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے میرا چینل سبسکرائب کریں, اور ہاں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہے.